بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام معزز سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج میں اپنے چینل موٹیویشن ود قرآن اینڈ سنہ میں بات کروں گی ایک قیمتی اور نایاب اور مقدس پتھر کے بارے میں۔ جی، میں بات کر رہی ہوں حجرہ اسود کے بارے میں۔ حجرہ اسود ایک مقدس پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے مشرق کی جانب نصب ہے۔ یہ پتھر اسلام میں انتہائی مقدس اور محترم تصور کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے لیے یہ ایمان کی علامت ہے۔ ہر سال لاکھوں مسلمان اس پتھر کا طواف کرتے ہیں اور اسے بوسہ دیتے ہیں کیونکہ یہ عمل سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر میں حجرہ اسود کے تاریخی پس منظر کی بات کروں تو حجرہ اسود کو آسمان سے نازل کیا گیا تھا۔ اسلامی روایت کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے حجرہ اسود کو لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے خانہ کعبہ کے کونے میں نصب کر دیا۔ روایت کے مطابق یہ پتھر پہلے سفید تھا لیکن انسانی گناہوں کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کو خاص اہمیت دی اور ان کی سنت کے مطابق ہر طواف کے دوران اس پتھر کو بوسہ دینا یا اشارہ کرنا مستحب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں حجرہ اسود کو خانہ کعبہ میں دوبارہ نصب کرنے کا واقعہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مکے کے مختلف قبائل خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے بعد حجرہ اسود کو دوبارہ اس کی جگہ پر رکھنے کے معاملے پر اختلاف کا شکار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کو سلجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر بچھائی، اس پر حجرہ اسود کو رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں کو چادر کے کنارے پکڑنے کو کہا۔ جب سب نے چادر کو اٹھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجرہ اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا۔ حجرہ اسود کی تاریخ میں ایک افسوسناک واقعہ بھی ہے۔ جب 930 میں کرامتہ کے فرقے نے حجرہ اسود کو خانہ کعبہ سے نکال لیا اور اسے بحرین لے گئے۔ یہ پتھر تقریباً 22 سال تک غائب رہا۔ آخر کار عباسی خلفاء نے اس کی واپسی کا انتظام کیا اور اسے دوبارہ خانہ کعبہ میں نصب کر دیا گیا۔ حجرہ اسود آج کل ایک چاندی کے فریم میں جڑا ہوا ہے تاکہ اسے محفوظ رکھا جا سکے۔ یہ پتھر مختلف چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے اور ان ٹکڑوں کو ایک خاص مکسچر کے ذریعے جوڑا گیا ہے۔ مسلمانوں کے لیے حجرہ اسود کو چھونا، بوسہ دینا یا اس کی طرف اشارہ کرنا ایک روحانی عمل ہے جسے طواف کے دوران انجام دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی عبادت اور اس کی وحدانیت کا اعتراف ہے۔ لیکن اسلامی عقائد کے مطابق حجرہ اسود خود کسی کو فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتا، بلکہ یہ ایک نشان ہے جو اللہ کی یاد دلاتا ہے۔ حجرہ اسود کا احترام اور اس کی عظمت مسلمانوں کی تاریخ اور عقیدے کا ایک اہم حصہ ہے اور یہ قیامت تک اسی طرح باقی رہے گا۔ حجرہ اسود کا ذکر قرآن میں براہ راست موجود نہیں ہے لیکن اس کا تذکرہ احادیث میں ضرور ملتا ہے۔ قرآن مجید میں خانہ کعبہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا ذکر بھی موجود ہے جو حجرہ اسود سے متعلقہ پس منظر فراہم کرتا ہے۔ اس کے برعکس احادیث میں حجرہ اسود کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے کئی روایات ملتی ہیں۔ قرآن مجید میں اگر میں حجرہ اسود کے ذکر کی بات کروں تو اگرچہ قرآن میں حجرہ اسود کا براہ راست ذکر نہیں آیا ہے لیکن کعبے کی تعمیر اور طواف کے حوالے سے آیات موجود ہیں جو اس مقدس پتھر کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 127۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کی، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کعبے کی تعمیر کے بارے میں ہے
اور روایت کے مطابق اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حجرہ اسود کو آسمان سے لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب کر دیا۔ احادیث میں حجرہ اسود کا بہت تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، جن سے اس کی اہمیت اور فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں میں چند احادیث کا ذکر کروں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجرہ اسود جنت سے آیا، وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ترمذی حدیث نمبر 877۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حجرہ اسود کو آسمان سے نازل کیا گیا تھا اور یہ پتھر اصل میں سفید تھا، جو بعد میں انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرہ اسود کے پاس آ کر فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے نہ فائدہ۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1597۔ یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے کی وضاحت کرتی ہے کہ حجرہ اسود صرف ایک پتھر ہے، لیکن اس کی تعظیم اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بوسہ دیا تھا۔ حجرہ اسود کی اگر فضیلت کی بات کریں تو اس کا بھی ذکر احادیث میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، قیامت کے دن یہ حجرہ اسود ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ گواہی دے گا ان لوگوں کی جو اسے ایمان کے ساتھ بوسہ دیتے رہے۔ ترمذی حدیث نمبر 967۔ حجرہ اسود کی قرآن میں براہ راست کوئی آیت موجود نہیں، لیکن احادیث میں اس کی فضیلت اور اہمیت پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ حجرہ اسود جنت سے نازل کیا گیا پتھر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ میں نصب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس کی تعظیم و توقیر کی گئی اور آج بھی مسلمان اسے بوسہ دینا اور طواف کے دوران اسے چھونا ایک مقدس عمل سمجھتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔